السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم اپنا نیا چیپٹر اسٹارٹ کریں گے، ایجوکیشن ان سب کانٹیننٹ انڈو پاک سنس 712 AD. اس میں آج ہم دو ٹاپکس کو کور کریں گے، ایجوکیشن ڈیورنگ مسلم پیریڈ سنس 712 AD اینڈ ایجوکیشن ڈیورنگ مغل پیریڈ. The arrival of education in the subcontinent dates back to the traditional elements of various religions in the area. Every religion had its own way of teaching. However, the proper form of education, such as writing on the paper, started in 751 AD. Early education in the continent originated under the supervision of Guru. Guru means teacher. The Muslim education in the subcontinent seemed to be on the go after the arrival of various Muslim emperors during Islamic preaching by Arabs. Mahmud Ghaznavi, who also made several attempts to India, promoted the Islamic education and established many institutions. Later commander of Mahmud Ghori, who ruled the western region of the India, started establishing madrasas, Urdu Islamic education schools, in many parts of the subcontinent. The education institutes of India were rich in learning. Various renowned institutions produced a number of intellectual and scholars. Varanasi, Taxila, Nalanda are the epic centers of the education. 712 سے 715 تک محمد بن قاسم نے رول کیا. 715 سے 1206 یہ پیریڈ دو ڈائنیسٹیز میں ڈیوائڈ ہے. غزنوی ڈائنیسٹی 977 to 1186 اینڈ غورید ڈائنیسٹی 1192 to 1206. غزنوی ڈائنیسٹی کے مشہور جو رولر ہے بادشاہ، اس کا نام یقیناً ہمارا جانا پہچانا ہے محمود غزنوی، جس نے 17 حملے کیے تھے سومناتھ کے مندر پر. اس نے بہت سارے انسٹیٹیوٹس بنائے، لیکن اس زمانے میں گرو جسے کا مطلب ٹیچر، جسے ٹیچر کہتے تھے، وہی سپرویژن کرتا تھا ایجوکیشن کی. اس کے بعد غوریڈ ڈائنیسٹی میں جو انسٹیٹیوشنس جو تھے، اس کو غوریڈ ڈائنیسٹی میں مدرساز میں چینج کیا گیا. 11th سینچری میں مدرساز جو ہے موسٹلی اسٹیبلش کیے گئے. The Islamic education system was introduced in subcontinent just after the establishment of Delhi Sultanate. The main feature of the Islamic educational system was mostly divided into two categories: traditional and rational sciences. The tradition, history, law and literature came under the tradition sciences. However, philosophy, logic, medicine, astronomy and mathematics came under rational sciences. Delhi Sultans performed a remarkable role in the overall system of education in subcontinent. This is the reason that a special attention to the culture of education in the subcontinent proved to be a mainstay for the Muslim education in the region. Madrasas became one of the main sources of higher education and knowledge. Madrasas, educational institutes having a religious basis, were established during the 11th century in the subcontinent. In these madrasas, all the main subjects were taught in Arabic language, which was quite difficult to understand without a scholar or alim. Sanskrit language was another main instrument for communication and medium of literature used during the
Delhi Sultanate period. The academic work on Sanskrit language has proved to be a remarkable work that leads many groups from various walks of the life to learn the Sanskrit language. On the other hand, Sayyid Suleiman Nadwi, while giving a historical background of Sanskrit language, contends that Sanskrit book Sindh Hind was approached by the Arabs through the Indian scholars before it was evident that the Persian language should have been given more priority in order to spread it throughout the continent, but Sanskrit language remained as important tool of the time despite huge influence of the Persians. دہلی سلطنت 5 ڈائناسٹیز پر مشتمل تھی. اسلامک ایجوکیشن کا صحیح طور پہ جو سب کانٹیننٹ میں شروعات جو ہے اسی دور میں ہوئی. مدرسے جو 11ویں صدی میں قائم کیے گئے تھے ان کے کیریکولم کو اپ گریڈ کیا گیا. مدرسوں کی زبان عربی تھی جسے کسی ایکسپرٹ یا عالم کے بغیر سمجھنا مشکل تھا، تو اس میں سنسکرت اور پرشین زبان بھی اس میں خاصا رول رہا اس دور میں. سلطنت پیریڈ. یہاں اس سلائیڈ میں نے کچھ رولرز کے نام جو ہے مینشن کیے ہیں تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ نام یاد ہوں. سلیو ڈائناسٹی جو ہے اس کے پہلا جو بادشاہ تھا قطب الدین ایبک تھا. مطلب یہ پہلے غلام تھا اور یہ بادشاہ بن گیا تھا. اس ڈائناسٹی کے اور بھی بہت سے مشہور بادشاہ ہیں. شمس الدین التمش، رضیہ سلطانہ. اس کے بعد ہے خلجی ڈائناسٹی. خلجی ڈائناسٹی کا پہلا جو بادشاہ تھا وہ جلال الدین خلجی تھا، لیکن جو زیادہ مشہور بادشاہ ہوا خلجی قبیلے سے اس کا نام تھا علاء الدین خلجی. تغلق، غیاث الدین تغلق اینڈ محمد بن تغلق، یہ تغلق ڈائناسٹی کے مشہور بادشاہ تھے. سندھ 712 میں محمد بن قاسم نے فتح کیا اور اس کی جو فتوحات تھی 715 میں سٹاپ ہو گئی، ختم ہو گئی. محمود غزنوی نے 7 حملے کیے انڈیا پر، سومناتھ کے مندر پر. معز الدین واز دا گریٹ رولر آف غورید ڈائناسٹی who laid the foundation of Muslim rule in subcontinent. اسی نے مسلمانوں کے رول کی بنیاد یہیں سے سٹارٹ ہوئی تھی. سید ڈائناسٹی فاؤنڈیڈ بائی خضر خان اور بہلول لودھی لیڈ دا فاؤنڈیشن آف لودھیز، اور لودھیز جو تھے وہ افغان تھے. The Islamic education system was introduced in subcontinent just after the establishment of Delhi Sultanate. Babur, the first Mughal ruler, was a man of literary taste. He had great love for education and got a number of schools and colleges repaired. He also set up a number of new educational institutions. Humayun. He was also a great scholar like his father. He established a college at Delhi and appointed Sheikh Hussain as its principal. He was also fond of collecting books and raised a beautiful library. In recognition of this interest to the cause of education, his tomb was provided with the madrasa. Sher Shah Suri. He established a madrasa at Narwal, which became a prominent center of education. He was the first Muslim ruler who made provision for the education of ordinary Muslim too. Akbar, the great Mughal ruler, showed much greater interest in education. Akbar was not himself much educated and he showed a great love for the scholars and education. During Akbar's time, education was liberalized and even Hindus were admitted to Muslim maktabs and madrasas. Shah Jahan set up a madrasa near Jama Masjid at Delhi. Aurangzeb, the last great Mughal emperor, was also educated and had love for education.
However, he spent most of the funds for the education of the Muslim objects. Thus, he tried to extend his belief to the field of education and neglected Hindus. He gave liberal grants to poor children belonging to Muslim families.